اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ سورہ الفرقان، سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 35 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے منکرین کا ذکر چلا آ رہا ہے، جنہوں نے کہیں کلام کا انکار کیا، کہیں رسول کا انکار کیا، رسولوں کا مذاق اڑائے۔ اب اس کے بعد مختصراً ان شارٹ بریفلی کچھ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ بہت سے دوسرے مقامات کے اوپر قرآن میں ان قوموں کی الگ الگ تفصیلات ہیں جن کی طرف کچھ رسول بھیجے گئے، اور یہ تذکرہ تقویت کے لیے ہے کہ مخالفتیں ہوتی ہیں، رسول انقلابی ہوتے تھے، ریولوشنریز، ایک پورے نظام کو بدلنا چاہتے تھے، سسٹم کو، اور قومیں جب ان کی مخالفت کرتی تھیں اور ایسے موقع آ جاتے تھے کہ دعوت کی حجت پوری ہو گئی ہو اور مخالفت اس کے بعد بھی جاری ہو، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی تھی۔ یہاں مختصراً ان قوموں کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نہیں ہے، قرآن میں الگ الگ موقعوں پہ ان قوموں کے جرائم کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک آخری ایسے رسول تھے کہ جن کے ساتھ ایک بڑا گروہ تھا، ایک بڑی قوم سے واسطہ پیش آیا، اور ایک بڑی کوشش کی انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان کو نکال لے جانے میں، اور پھر بنی اسرائیل کی تربیت اور ان کو سمجھانے اور ان کو راستے پر لانے میں ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا۔ اس میں بہت کشمکش ہیں جن کی تفصیلات قرآن میں الگ الگ موقعوں پر ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ وزیر کہتے ہیں ساتھ میں کوئی دوسرا جو بوجھ اٹھانے والا ہو اسے، یہ وزرا کہتے ہیں بوجھ کو، قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے، تو اس سے وزیر بنا ہے، بوجھ کو شیئر کرنے والا، برڈن کو شیئر کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اکیلا کافی نہیں سمجھ رہے تھے اور ایک ہیلپر کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، اور آگے آ رہے ہیں ایسے حالات اس قوم کے اندر، ایسے حالات آگے آئے کہ جہاں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے کہ تم انہیں سنبھالے رہو۔ بہرحال یہاں پہ مختصر بتایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بھی کر دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کہا کہ اب جاؤ تم دونوں ان لوگوں کی طرف، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور واضح ہے یہ قرآن شریف کا ترجمہ کم از کم جو لوگ سنتے رہے ہیں، یا وہ بھی جنہوں نے ترجمہ بھی نہیں سنا ہے، یہ ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور انبیاء کے اور نبیوں کے قصے ان کے کانوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، آل فرعون کی طرف۔ نبوت عطا فرماتے ہی پہلا حکم تھا یہ، حضرت موسیٰ کو نبوت دی، اور
ان کو 2 نشانیاں دیں، اپنی 2 آیات، بہت مختصر سی ایک وحی تھی جس میں توحید اور آخرت کی باتیں تھیں، اور کہا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اکیلے شاید مجھے کچھ دقتیں پیش آئیں گی، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیجئے۔ حضرت ہارون کو ان کے ساتھ کیا، ان کے اسسٹنٹ کے طور پر، ان کے اسسٹنٹ نبی کے طور پر، نبوت بھی دی، ان کو ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ دونوں اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے چتڑے اڑا دیے ان کو۔ یہ جو درمیان کا حصہ ہے ان دونوں کے، ان سے کہا جاؤ، اور پھر ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے درمیان میں بڑی لمبی داستان ہے، قرآن جگہ جگہ رکت استان بھرو، خالی جگہیں پر کرو، فل ان دی بلینکس چھوڑتا جاتا ہے۔ ان کے لیے جو سمجھ و فہم والے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہ جنہوں نے قرآن کو ایسے ہی کسی جگہ سے اتفاق سے نہیں کھول لیا ہے، یا پہلے ہی دن نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تب انہیں معلوم ہے درمیان کا حصہ یہ کہ ہم نے فرمایا، ہم نے بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف، اور پھر اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو درمیان میں ایک لمبی داستان ہے اور بہت لمبے وقت کی ہے وہ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کوششیں کی انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ثابت ہو گیا، عوام پر ثابت ہو گیا، ساری پبلک پر حالات ایسے وہاں پیش آئے، اور اللہ نے ایسے حالات کریٹ ہونے دیے کہ وہ سچ یا حق جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے آ جائے، صرف فرعون تک نہ رہے۔ اب ایسے تو حضرت موسیٰ کو اجازت نہیں ملتی کہ جا کے تبلیغ کرتے پھریں۔ فرعون سے جا کر بات کی، فرعون نے کہا جادو دکھا رہے ہو تم تو۔ جب فرعون کے سامنے ان موجودوں کو پیش کیا تو جو اللہ نے دیے عطا کیے تھے، تو فرعون نے کہا جادوگر ہو، اور جادوگروں کو اپنی قوم کے بلوایا، کہا مقابلہ تو اسٹیڈیم میں ہوگا، ساری بستی کے سامنے ہوگا۔ اب یہ وہ خود انوائٹ کر رہے تھے ان سب کو کہ جن کے سامنے اس بات کو ثابت ہو جانا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اگر کہیں باہر خبریں جاتی تو وہ طرح طرح کی توڑ مروڑ کر جاتی، طرح طرح کے اس کے ساتھ میں کہانیاں شامل ہو جاتی، افسانے بن جاتے کہ کیا ہوا تھا دربار میں۔ اب وہ کھل کر واقعہ سامنے آ گیا، پوری قوم کے سامنے آ گیا۔ جہاں جادوگر پکار اٹھے، جن سے مقابلہ تھا، جن کو مقابلے کے لیے بلایا گیا تھا، اپوزٹ ٹیم، انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ یہ اعلان کیا کہ یہ جادو ہی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے موسیٰ کے۔ اگر وہ ہار گئے ہوتے اپنے سے ایک بڑے جادوگر سے، تو وہ اس ہار کی بات کرتے کہ سرنڈر کرتے، اور سب کے سامنے ہارے تھے۔ تو اس میں سب کے سامنے ہارنے کے بعد اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم جیتے، تو ہار گئے وہ۔ لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادو ہی نہیں تھا، ہم تو جادوگر تھے، موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا تھا یہ جادو نہیں تھا۔ عام لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑے جادوگر نکلے، موسیٰ کے جادو نے ان سب کو ہرا دیا، ان کا سارا جادو نکل لیا، یہ عوام سمجھ سکتے تھے۔ لیکن وہ خود جو فنکار تھے، جو اس کی باریکیوں کو جانتے تھے، انہوں نے وہاں پبلک کے سامنے اعلان کر دیا کہ موسیٰ کے خدا سچا، یہ جادو نہیں ہے۔ اور انہوں نے سرنڈر کسی فن کے سامنے نہیں کیا، انہوں نے حق کے آگے سرنڈر کیا، اپنے سے بڑے فنکار کے آگے سرنڈر نہیں کیا۔
سرنڈر کیا انہوں نے حق کے آگے. پھر اس کاسٹ پر بھی کہ فرعون نے کہا کہ میرے بھیجے ہوئے تھے, مجھ سے مشورہ کرتے, اس سے پہلے تم نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ لے لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے حق پہچان لیا, اب ہمارا جو دل چاہے تم کرو. یہ اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور ساری بستی موجود ہے. وہ ایرناز ہوتے تھے, میں نے لفظ اسٹیڈیم استعمال کیا یہاں. پرانے دور کے اندر جس کا مشہور بہت رومن ایرناز مشہور ہیں کہ جہاں طرح طرح کے تماشے ہوتے تھے, ساری پبلک آتی تھی وہاں. انسانوں کو جنگلی جانوروں کے, شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا, لڑائی ہوتی تھی, کشتیاں ہوتی تھیں. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جنگلی جانوروں کے سامنے ڈالتے تھے تو وہ ان سے وہ جب تک بھی لڑ سکتے تھے کوشش کرتے تھے, اور اس کے بعد ان کہ وہ چتھڑے اڑا دیتے تھے تو پھر پبلک ہنستی ہوئی, تالیاں بجاتی ہوئی اپنے اپنے گھر جاتی تھی کہ آج کا تماشا ختم. یہ ایسے ایرناز ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے دور میں جو جنہیں ہم کہیں کہ مطلق العنان, جنہیں ہم کہیں کہ ساورنٹی ان کی ایسی تھی جیسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. وہ لوگ جنہوں نے بہت ظلم کیا تھا, جنہوں نے پبلک کو دبایا کچلا ہوا تھا, وہ پبلک کے تماشوں کے لیے, ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ چیزیں رکھا کرتے تھے کہ ان کے دل ایسے بہلاؤ. یہ ہمیشہ ہوا ہے, ہر دور کے اندر ہوا ہے کہ جہاں مسائل آتے ہیں اور رولرز کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں ان کی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے, جہاں ان کے ظلم ہوتے ہیں, وہاں وہ کچلے ہوئے عوام کے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی غلام ذہنیت اس میں کھوئی رہتی ہے اس انٹرٹینمنٹ کے اندر. تو ساری پبلک کو بلایا, اکٹھا کیا, اور سب کے سامنے یہ پیش آیا کہ جادوگر پکار اٹھے کہ یہ موسیٰ جو کچھ لائے ہیں یہ جادو نہیں ہے, یہ تو حق ہے, اور اس حق کو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, آپ موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. یہ حجت پوری ہو گئی, لیکن حجت پوری اس کے بعد ابھی وقت لگا, اور فوراً ایسا نہیں ہوا کہ فرعون کو آل فرعون کی پکڑ ہو گئی ہو. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کے اوپر یہ ذرا ہاتھ ڈالنے کے اندر کافی دقتیں تھیں, اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی ایک بڑی قوم تھی, غلام ضرور تھی, اور بنی اسرائیل کے تھے حضرت موسیٰ. اس واقعے کے بعد پاپولر اور ہو گئے, تو ایسے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا پاپولر لوگوں پہ. آڑ و پھندے یہ پولیٹیشینز ایسا نہیں کرتے کہ پھر اب پکڑو اور پکڑو, چاہے جتنی بڑی اس کے پاس طاقت ہو کہ اب جاؤ سولی پر چڑھا دو. تو ایسے ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا سا کر کے یہ جھوٹا چارج لگایا, ایسے لگایا, پھر اسے پکڑا, گھیراؤ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ گھیراؤ کے اندر ظاہر ہے کہ ساری چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں, ہلکے ہلکے کر کے گھیرتے ہیں. اب وہ اس گھیراؤ کے اندر جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ پبلسٹی ان کی اپنی ہوتی ہے, اس کے ذرائع ان کے پاس ہوتے ہیں, اسے وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں جھوٹ کو, اور اس کے بعد پھر ایک جھوٹا چارج لگا کر پکڑتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی کافی دن رہے اس کے بعد, اور وہ بنی اسرائیل کے اندر کوشش کرتے رہے کہ نکلو یہاں سے, غلامی میں سے نکلتے کیوں نہیں, اس جگہ کو چھوڑ کر چلو, اور وہ جانے کو تیار نہیں تھے. تو بہت عرصہ لگا کنونسنگ میں, بہت چند نوجوانوں نے ساتھ دیا تھا ان کا, قرآن میں ہے بس. یہ ہمیشہ ہوا ہے رسولوں کے ساتھ, آگے فرنٹ لائن کے اندر فیس کرنے کے لیے نوجوان آئے ہیں ہمیشہ, یوتھ, اور کچھ نوجوانوں نے ساتھ دیا اوپنلی, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. باقی لوگ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ جانے میں, نکلنے میں بڑا خطرہ ہے. اور بہرحال ایک عرصہ لگا, اور پھر اس عرصے کے اندر پھر قوم ہو گئی تیار, اور ان کو لے کر نکلے. اور رات کے وقت میں نکلے, اور وقت لگا ہوگا, کافی انٹرول ہوگا درمیان میں خبر ہونے تک اور فرعون کے پیچھا کرنے کے لیے فوجیں اکٹھے کرنے میں. جہاں لاکھوں کی تعداد نکلی ہے
اور جب نکلی تو اس پلان کے ساتھ نکلی ہوگی کہ ہر ایک اپنے یہاں سے خاموشی سے نکلے گا. لاکھوں کی تعداد میں بھی ہر ایک اپنے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی تو برابر والا یا قریب، اور پھر غلاموں کی بستیاں الگ جگہ ہوتی ہیں، کوئی مکس آبادیاں نہیں ہوتی. تو ایسے نکلو کہ خاموشی سے دبے پاؤں، خبر نہ ہو، رات کا وقت ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی. برٹش انٹیلیجنس کو کانوں کان خبر نہیں ہے، وہ تحریک برسوں سے چل رہی تھی کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کریں گے. وہاں افغانستان کے لوگوں نے انوائٹ کیا تھا کہ یہاں آ جائیے، ہم قائم کروا دیں گے. پورے ہندوستان کے اندر ان کے لوگ تھے، افراد. ان سب کو انسٹرکشنز جاتی تھیں. وہ آپ کی طرح آج نہ کوئی موبائل تھے، نہ واٹس ایپ تھے، نہ ای میل تھیں. پرسنلی جاتے تھے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاع کرنے کے لیے اور انسٹرکشنز دینے کے لیے. ایک دوسرے کو خبروں کا نظام جو تھا وہ ذاتی تھا، اور وہ اتنا سیکرٹ تھا، اتنا کامیاب تھا کہ جو ان کے ورکرز تھے ان کے علاوہ باقی مسلمانوں کو بھی خبر نہیں ہوئی. جتنے ان کی تحریک کے اندر ساتھی تھے صرف ان کو خبر تھی. اور یہ لوگ سب اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے طے کی ہوئی تاریخ کے اوپر، روانہ ہوئے ادھر جہاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کر یہاں پر ہوگی اور وہاں سب لوگوں کو پہنچنا ہے. تو یہ سب اپنے اپنے گھروں سے نکلے، پورے ہندوستان میں تھے، مشرق سے مغرب تک اور عزم شمال سے جنوب تک بڑا لمبا فاصلہ ہے. ان سب کو اطلاع تھی، اور ان کے ساتھ میں جو اور دوسرے مسلمان تھے ان کے اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں تھی، جو ان کے ساتھ نہیں تھے. چھوٹی سی جو بھی تعداد انہوں نے اتنے عرصے میں بنا لی تھی. تو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی، یہ پہنچ گئے وہاں. برٹش انٹیلیجنس کو خبر نہیں ہوئی، برسوں نہیں ہوئی کہ یہ چل رہا ہے پلان. اور جب نکل کے سب وہاں پہنچ رہے تھے الگ الگ اپنے راستوں سے، تب بھی خبر نہیں ہوئی. یہ تو اسلامی اسٹیٹ کے ڈکلیریشن کے بعد ان کو خبر ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد نکل کر وہاں پہنچ گئی، ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، تو روک دیے جاتے سب. تو اب یہ قریب کے دور کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسا سب کو انسٹرکشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو ان میں سے ہر ایک محسوس کیا کرتے ہوں گے کہ بچہ بھی رویا تو پوری قوم پکڑی جائے گی. تو ہر ایک اپنی احتیاط کے ساتھ میں نکلا، اور یہ لوگ نکل گئے. نکلنے کے بعد خبر ہونے میں وقت لگتا ہے. خبر ہونے کے بعد پیچھا کرنے کے لیے یہاں تو انتظام سے وہ بہت دنوں کی تیاری سے گئے تھے. پھر اتنی بڑی تعداد کے ساتھ میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 150 لوگ پیچھا کر لیں، چاہے وہ جتنے ہتھیاروں کے ساتھ میں ہوں، تو پھر انہیں کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ایک ہتھیاروں کے ساتھ میں یہ نہتے تھے، ہتھیاروں کے ساتھ میں پوری فوج آئے گی جو پیچھا کرنے والی ہوگی. تو فوجوں کو اکٹھا کرنے میں، ارینجمنٹس میں، اس میں وقت لگتا ہے. ان کو کافی لیڈ مل گئی تھی جب پیچھا شروع ہوا. اور یہ تھا اللہ کا نظام عجیب و غریب کے حضرت موسیٰ پہنچ رہے ہیں جب سمندر کے کنارے ان کو لے کر، بس اس وقت یہ ان کی فوجیں نظر آ رہی ہیں. یہ اسے کہتے ہیں پیرالکس ریموول، کہ بالکل خاص اس موقع پر یہ ہوا جب دونوں چیزیں ایک ساتھ اس موقع پہ ملنے جا رہی تھیں جہاں آگے سمندر آ رہا تھا. درمیان میں نہیں پکڑ لیا کہیں انہوں نے. یہ راستہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ کا پہلے سے کھنگالا ہوا تھا، جس روٹ سے وہ لے کر جا رہے تھے سمندر کراس کرنے کے لیے. اس کی تفصیلات میں پہلے رکھ چکا ہوں بہت مختلف موقعوں پر. جب پہلے ایک مرتبہ ان کو بستی سے وہ چھوڑ کر بھاگے تھے، بستی کو چھوڑ کر بھاگے تھے، اور پھر مدین میں رہے تھے، مدائن کے اندر کافی عرصے. وہاں پر انہوں نے اپنے سسر کی بکریاں چرائیں تھیں. ان علاقوں کے اندر جہاں وہ بکریاں چراتے تھے، وہاں پر ان کو سمندر کے اتار چڑھاؤ کا کس حصے پہ کتنی گہرائی ہے اس کا سب اندازہ تھا. انہیں یہ معلوم تھا کہ کس موقع کے اوپر کس جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے کم پانی ہوتا ہے جو کچھ. بہرحال وہ سب علاقہ بھی، وہ جگہ بھی ان کی دیکھی بھالی یا سمجھی ہوئی تھی، یا پہلے سے ذہن میں تھا کہ لے کر کدھر سے جانا ہے، ایسے نہیں چلے گئے تھے. اللہ کا نظام تھا کہ ان کو پار کرایا. اور خاص اس وقت جب فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا تھا، ان سب کو ڈبو دیا اور ختم کر دیا.
پیچھا کرنے والوں میں سے ایک بھی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ اس کے بارے میں یہ ہے پوری داستان درمیان میں۔ اب ظاہر ہے اس کی بھی اور تفصیلات ہیں۔ یہ ایک آیت کے اندر، یہ درمیان، اس آیت کے دو حصوں کے درمیان میں ایک پوری داستان ہے۔ قرآن ایسے ہی، قرآن کا یہ انداز ہے جگہ جگہ کہ یہ چیز تمہیں معلوم ہونی چاہیے، تم نے دوسری جگہوں پر مطالعہ کر لیا ہے، یا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری سمجھ میں آنا چاہیے، تم اپنی انٹیلیجنس سے اس جگہ کو بھر لو۔ ان کو حکم ہوا کہ اب جاؤ آل فرعون کی طرف، اور پھر ان کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ آل فرعون کو تہس نہس کر دیا اس لیے کہ وہاں حجت پوری ہو گئی۔ یہ ہے اصول کہ جب دعوت کی حجت پوری ہو جاتی ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں پر جو اس کے بعد بھی زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ خالی انکار کرنے والوں پر نہیں آتا عذاب، آخرت میں پکڑ ہوگی ان کی، لیکن اس نظام کی جو مخالفت کرتے ہیں اور حجت پوری ہو چکی ہو، حجت 4 دنوں میں پوری نہیں ہوتی، ہم نے اعلان کر دیا تھا اب یہ حق ہے، اب مانتے کیوں نہیں؟ جہاں پر ہر ایک کے دل کے اندر یہ بس جائے اور بیٹھ جائے کہ حق یہی ہے، اور ہر ایک کے اوپر ثابت ہو جائے کہ حق یہی ہے، اس اسٹیج کو کہتے ہیں آرگومنٹ کمپلیٹ ہو جانا، حجت پوری ہو جانا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس حصے کا یہاں پر حوالہ ہے پورا، یہ فرعون کا تھا، اور درمیان آگے اور چند قوموں کے حوالے آ رہے ہیں، چند رسول، وہ رسول جو کچھ قوموں کی طرف بھیجے گئے آگے اس کے حوالے، لیکن یہ درمیان میں تفصیل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تشریح کے طور پر کہ یہ اصول ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کا حصہ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم عذاب نہیں بھیجتے، اللہ نے فرمایا، جب تک لوگوں کے درمیان میں رسول نہ بھیج دیں۔ اور اس کی بھی تفصیلات ہیں اور قرآن ہی میں ہے آگے، رسول بھیجنے اور رسول حجت پوری کر دے۔ رسول وہ لوگ ہیں جو رسولوں کا گروہ، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ تو پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، اور شاید الگ سے سب چیزوں کو اکٹھا کر کے شاید میں کبھی اتوار میں لوں، ممکن ہے کہ وہ ایک اتوار میں پورا نہ ہو، 1-1.5 گھنٹے میں پوری نہیں ہو بات سارے حوالوں کو دیکھنے کے بعد۔ ہمارے یہاں جو عام تصور ہے وہ غلط ہے کہ رسول وہ ہوتے تھے جو جن کے ساتھ کتاب ہوتی تھی، اور انبیاء اور نبی وہ ہوتے تھے کہ جو رسول کی کتابوں سے تعلیمات آگے دوسری دیا کرتے تھے۔ یہ فرق غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر واضح طور پر جن کو رسول کہا گیا ہے، یہ بھی واضح ہے کہ ان کو کتابیں نہیں دی گئیں۔ بہت سی ایسی شخصیات کو رسول کہا گیا کہ انہیں کتابیں نہیں دی گئیں، الگ سے علیحدہ کتاب، علیحدہ قانون۔ حضرت اسماعیل کو رسول کہا گیا، حضرت ابراہیم موجود تھے، ان کے زمانے میں تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ الگ سے باقاعدہ ان کو کوئی شریعت حضرت ابراہیم سے مختلف کوئی شریعت نہیں دی گئی، انہی کے شریعت کے پابند تھے اور انہی تعلیمات کو آگے لے جانے والے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ یہ تو جگہ جگہ ان تمام آیات کو نکالا جائے جہاں پھر نبی کہا کہ نبیوں کا ذکر آیا ہے اور جہاں رسولوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس پر غور و فکر کیا جائے۔ لیکن یہاں میں اتنی بات بتا رہا ہوں کہ رسول سارے وہ تھے کہ جنہوں نے صرف تعلیمات ہی نہیں دیں، صرف یہی نہیں کیا کہ وہ بشارت اور خوشخبری دینے والے اچھے کاموں کی یا اور برے انجام سے ڈرانے والے، رسول صرف وہ نہیں تھے۔ انبیاء یہ کرتے تھے کہ ہم نے ہمارا کام پیغام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، بات ختم۔ رسول وہ تھے جنہوں نے کوئی انقلاب لانے کی کوشش کی، قوموں کے اندر ان حالات کو بدلنے کی کوشش کی، ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ان کے بڑے ٹکراؤ ہوئے پوری قوم کے ساتھ میں۔ فرمایا جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے۔ اب ایک اور یہ بھی بہت اہم بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نبی اور رسول کے فرق میں ایک بات اور جو میں کان میں ڈال رہا ہوں۔ رسول اس اعتبار سے، رسولوں کی تعداد کم تھی، نبیوں کی بہت تھی، ان میں سے کچھ رسول تھے، تمام نبیوں میں سے ہر رسول نبی ہوتا تھا،
ہر نبی رسول نہیں ہے. تو ایک اعتبار سے رسول جو ہے وہ ان کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، یا رسول اس میں سے ایک مخصوص چنا ہوا طبقہ ہے نبیوں میں سے بھی. میں اسٹیٹس کے حساب سے تو کسی کو اونچا نیچا کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو رسول کہا، آپ کو نبی نہیں کہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، رسول کے رسول، نبی کے نبی نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور قرآن نے نبی لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا سوائے ان کے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے اور جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، وہ نبی تھے. اس کے علاوہ کسی کے لیے نبی لفظ استعمال قرآن نے نہیں کیا. رسول لفظ کیا استعمال. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، شاہ مصر نے اپنا ریپرزنٹیٹو، اپنا دوت بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو وہ تو ابھی کفر میں تھے نا، وہ کافر تھا بادشاہ. اس نے جو اپنا نمائندہ بھیجا، قرآن نے اسے ان کا شاہ کا رسول کہا. شاہ نے اپنے رسول بھیجا. حضرت یوسف، شاہ نے اپنا نبی نہیں بھیجا، اپنا رسول بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. رسولوں کے بارے میں قرآن میں کہ رسول جنوں میں بھی آئے، جنوں میں سے جن رسول تھے، انسانوں میں انسان رسول تھے، لیکن کسی جن کو بھی نبی نہیں کہا. تو رسول لفظ جو ہے وہ استعمال کیا دوسروں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ اللہ کے رسول کا رسول. اور آخری اپنے خطاب میں، جس میں اس وقت کی تک بہت بڑی تعداد جو ایمان لا چکی تھی، مختلف دور دور تک کے علاقوں میں وہ سب موجود تھے اس حج کے اندر، جو آخری بڑا اجتماع تھا، اس کے اندر لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے اندر پھر یہ اعلان کر دیا کہ جو کچھ تم تک پہنچ گیا ہے وہ اب تم جو یہاں نہیں موجود ہیں انہیں پہنچا دو. تو یہ اسٹیٹس سب کو دے دیا کہ آپ رسول کے رسول. وہ بات وہاں پر فائنل کر دی تھی جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا کہ تم رسول کے رسول ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کچھ ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ کر کے آگے بھیج دیں وہ ان کے رسول. حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو ہمیشہ خلیفۃ الرسول کہا، خلیفۃ اللہ نہیں، اللہ کا خلیفہ نہیں، رسول کے خلیفہ. تو آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اب قیامت تک، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، اور وہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی اس کام کو پورا ہونا ہے. اور وہ تمام دنیا کے لیے تھی ذمہ داری. وہ خبر بھی تمام ذمہ داری ہی نہیں تھی، وہ خبر بھی تھی کہ یہ اس ذمہ داری کا حق ادا ہوگا. تو پھر آگے آئندہ جو لوگ اس کی تکمیل کریں گے قیامت تک کرتے چلے جائیں گے، وہ سب رسول کے رسول ہیں. سب کا اسٹیٹس رسولوں کا ہے. تو وہ بھی یاد رکھیں اس بات کو کہ قوموں پر مخالفت کرنے والی، نہ ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا. لیکن جو مخالفت کرتے ہیں، اس نظام سے ٹکراتے ہیں اور پھر طاقت کے بل پر بائی فورس روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو رسالت کا پیغام پہنچانے والے ہوں، دعوت کی حجت پوری ہو جانے کے بعد پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. دعوت کی حجت پوری ہو جانے کے بعد ہم کہتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں فلاں ملک نے اتنے ظلم کیے دوسرے ملکوں کے اوپر، عذاب کیوں نہیں آتا؟ فلاں صوبے کے اندر ملک کے اتنے بے ظلم کی انتہا کر دی، ایسے فساد ہوئے اور اس کے اندر اتنے بھیانک طریقے سے جو اس کے اندر مظالم تھے کہ ان کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کرتے رہے، ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان کو سزا تب ملے گی جب ان پر دعوت کی حجت پوری ہو جائے گی، ان کو دعوت دینے والے ہوں اور دعوت کی حجت پوری ہو جائے. اس وقت تک اللہ کی نظر میں وہ لوگ ظالم قرار پاتے ہیں جن کی ذمہ داری تھی، جنہیں معلوم تھا انہوں نے نہیں پہنچایا، انہوں نے ظلم کیا. ہماری نظر میں ظلم انہوں نے کیا جنہوں نے مار کاٹ کی، اور اللہ کے قانون کے اندر ظالم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ ذمہ داری پوری ہو جائے تو پھر اللہ کا نظام ہے کہ کیسے آئے گا اور کیسے ان کے اوپر عذاب آئے گا اور کیسے انہیں بچایا جائے گا جو رسول اور رسولوں کے ساتھی ہیں.
تو یہ سنت ہے پھر اللہ کی کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے، عذاب میں نہیں پکڑتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ وما کانا، یہ دوسری جگہ ہے سورہ، دو حصوں میں دیا میں نے اس آیت کو، سورہ القصص کی آیت نمبر 59، وما کانا ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا۔ اور ہماری سنت یہی رہی ہے کہ تمہارا رب، فرمایا اللہ نے کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک حتی یبعث فی امہا رسولا، فی امہا ان کے ہیڈ کوارٹر پر، ان کے سینٹر، ان کے مرکز پر رسول نہ بھیج دے۔ رسول ہیڈ کوارٹرز پر آتے تھے، مرکزوں پر، مراکز پر آتے تھے، لیکن ہیڈ کوارٹرز سے جگہ، جیسے کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے تو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے لیے وہاں آنا ہی ہوتا ہے، علاقے کے لوگوں کو۔ آپ میں سے ہر ایک کو علاقے کے دور دراز گاؤں تک نہیں جانا پڑتا، کوئی کسی کام سے کبھی جائے، سب کو نہیں جانا پڑتا، ان سب کو آنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام سے بار بار۔ جو کسی اسٹیٹ کا کیپٹل ہوتا ہے، کسی صوبے کا، کسی پروونس کا، وہاں لوگوں کو مختلف ضرورتوں سے اور شہروں کے لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو کیپٹل کی اہمیت ہوتی ہے، اور رسول کیپٹل کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ اس کسی زمانے کا کوئی اگر کوئی ایریا ایسا ہوتا تھا کہ جو کافی بڑا اور پھیلا ہوا اور ڈیولپڈ ہو، تہذیب بن گئی ہو پوری، تو اس تہذیب کا، اس سویلائزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا وہاں رسول بھیجے جاتے تھے تاکہ پیغام سب جگہ پہنچ جائے۔ تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے سنت، جب تک ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر، سینٹر پر، مرکز پر رسول کو نہ بھیج دے، کم از کم ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ ہماری باتیں پورے طریقے سے پہنچا دے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کے اندر، یہ اسی آیت کے اندر، وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہو جائیں۔ ابھی میں جو پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ظالم ہونے کا یہ مطلب ہمارے یہاں اردو میں ہو گیا کہ یہ مار کاٹ کر رہے ہیں۔ ظالم، ظلم کہتے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سے ہٹ جائے، جس کا جو مقام ہے اس مقام سے اسے ڈسپلیس کر دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں، اس مقام سے اسے ہٹا دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ مقام تھا اور یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان کو امامت کرنی ہے، ان کو لیڈ کرنا ہے، ان کو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کو پیغام پہنچانا ہے، وہ اس مقام سے ہٹ گئے تو وہ ظالم ہے۔ اور جن تک ابھی پہنچا ہی نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غافل ہیں، وہ ظالم نہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ تو فرمایا کہ بستی ہلاک ہوتی ہے، لوگ ظالم ہوتے ہیں، تب ہم بستی کو ہلاک کرتے ہیں۔ آپ آوازیں اٹھاتے رہیے، آپ فریادیں کرتے رہیے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ ان کو سب کو ہلاک کر دے۔ یہ دعائیں ایسے نہیں پوری ہوتی، اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ کے جمعوں کے خطبوں کے اندر جگہ جگہ دنیا کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعائیں چلتی ہیں، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کے ٹکڑے اڑا دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اور سب پوری بھیڑ کہتی آمین آمین آمین۔ کسی کی آمین قبول ہوئی یا کسی وہ آگے کی دعا مانگنے والے کی آج تک دعا قبول ہوئی؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف دعائیں مانگیں گے ہاتھ اٹھا کر، اور وہ بھی یہ آمین کہنے والے تو مطلب بھی نہیں جانتے جو وہ عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا، اور مطلب جانتے ہوں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بوگس دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ اگر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا قبلہ اسرائیل کو برباد کر دے اور فلسطین، تو یہ سب بوگس دعائیں ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جو کچھ بتایا، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، پھر اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئے گی۔ تم اس سے پہلے کہہ رہے ہو انہیں تباہ کر دے، انہیں اٹھا دے، تو تم دعائیں مانگتے رہو، مانگ رہے ہو، زمانے سے مانگ رہے ہو، اس میں نیک لوگ نہیں ہوں گے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نیکی سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ذاتی زندگی کے اندر کوئی آپ کو نظر آئے صاحب وہ فلاں تو بڑے اللہ والے ہیں، ان کی دعا قبول ہوگی، تمہارے اور خدا کے بیچ میں کوئی درمیان میں نہیں ہے، تمہارے دل سے جب نکلے گی ہوگی قبول، اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور تم نے قانون یہ ہے کہ تمہیں بھی اس کے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو تم نے وہ کیا ہو، ایسے نہیں ہوگا کہ آئے اور انہوں نے کہا صاحب ذرا دعا کر دیجیے اس کا پیپر ہے، اور
سال بھر تم نے پیپر کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ سے اس کے بعد مانگو جب تم نے کچھ کیا ہو، اس کا حق ادا کر دیا ہو، تو پھر اس کے بعد بھی انفورسین ڈینجرز آتے ہیں جس کا تمہیں پتہ نہیں کہاں سے خطرات آ جاتے ہیں، اس کا انتظام اللہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کو بھی پکارو، خالی اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہ کرو۔ کہا کہ اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے، کسی بستی کو جب تک بستی والے ظالم نہیں ہوتے ہم ہلاک نہیں کرتے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے کتنوں کو پہلے پچھلے زمانوں کے اندر ہلاک کر دیا، کتنی بستیوں کو جب وہ ظالم ہوئے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، خالی اتنا ہی نہیں تھا، یہ ہلاکت اس کے بعد ہوئی ہے جب ان کے پاس رسول پہنچ گئے بالبینات، واضح کھلی ہوئی باتوں، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ پہنچ گئے، کھلے ہوئے ثبوتوں کے ساتھ پہنچ گئے، بینات، ثابت کر دیا کہ حق یہی ہے، اعلان نہیں کیا خالی کہ ہم حق لے کر آئیں اسے مانو، اس کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ حق یہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ہلاک کیا، رسول جب پہنچے اور رسولوں نے ثابت کر دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کہ اگر اس سے قبل ہم ہلاک کر دیتے نا، دعوت کی حجت پوری ہوئے بغیر، یا ان تک پیغام پہنچے بغیر، یا پیغام کسی نے خالی اعلان کر دیا، کیوں مان لیں وہ؟ آپ کوئی بات جا کر کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ اسے صحیح مانتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں نا، وہ کسی اور عیسائی کے گھر، بودھ کے گھر، جینی کے گھر، ہندو کے گھر پیدا ہوئے، کیوں مان لیں آپ کی بات؟ انہوں نے نجات کا راستہ، ان کے گھر والوں نے جو کچھ بتایا اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ کے اعلان کو کیوں صحیح مانیں؟ ثبوت دینے ہوں گے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ بہت سے فلسفوں میں یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حق یہ ہے، ان فلسفوں کے درمیان یہ ثابت کرنا ہوگا، اس ثابت کو کرنے وہ کہتے ہیں حجت پوری کرنا۔ فرمایا اس سے قبل کہ رسول پہنچ جائیں اور ایویڈنسز کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ میں ان کے دلوں میں اس بات کو دلوں میں آ جائے، ویسے انکار کرتے رہے، انکار کرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آتا جب تک وہ اس کی پھر مخالفت نہ کریں۔ کہا کہ اگر اس سے قبل ہم عذاب بھیج دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو پھر یہ حجت تو ہمارے اوپر قائم ہو جاتی، یہ تو ہمارے انصاف کے خلاف ہوتا، انہیں یہ کہنے کا حق باقی رہتا کہ ہماری طرف رسول تو بھیج دیا ہوتا، ہم تک بات تو پہنچوا دی ہوتی، ایسے کیسے آپ عذاب دے رہے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو انہی لوگوں کو گڑبڑ سمجھتے تھے تو ہم ہٹاتے تھے انہیں۔ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ پھر وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا، فنتبع آیاتک، ہم اتباع کرتے، ہم چلتے، ہم انوسرن کرتے، ہم فالو کرتے رسول کو، من قبل ان نذل و نخزا، اب ذلیل و خوار کر رہے ہیں ہمیں، اس ذلیل و خوار کرنے سے پہلے ہم تو ان کے رسولوں کے ماننے والے ہو جاتے، یہ آرگومنٹ ہمارے اوپر کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہ حجت ہمارے خلاف۔ جب انصاف کا خون ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات رہ جائے گی کہنے کی، تو اللہ کے پاس سے انصاف کا خون نہیں ہوگا، انصاف ہی یہ ہے کہ تم حجت پوری کر دو، اس کے بعد اگر مخالفت کریں گے، اس کے بعد اگر وہ جسے آپ ظلم کہہ رہے ہیں پھر وہ اگر حرکتیں کریں گے اس طرح کی، تو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے روکا جائے گا انہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو جو کچھ ہوگا دنیا میں جگہ جگہ، اگر اجتماعی آفتیں آ رہی ہیں نا، مسلمانوں پہ زیادہ آ رہی ہیں، ایک تاریخ ہے بڑی لمبی، ہر جگہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر یہ اجتماعی آفتیں، کئی زلزلے آتے ہیں، کئی سیلاب آتے ہیں، کئی قحط آتے ہیں، اس کی ہسٹری کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ گزرا بھی، درمیان میں ایک اصول تھا، میں نے قرآن کے دوسرے مقامات سے سمجھایا، اب وہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اور قوموں کا بیان۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ، اور قوم نوح انہوں نے جھٹلایا رسول کو تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، ڈوب گئے سب، وجعلناهم للناس آیہ۔ اب ظاہر ہے یہ بھی، اور آپ نے قرآن کے مختلف مقامات پر آپ نے پڑھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ درمیان میں بڑا لمبا وقفہ ہے، کہ انہوں نے ایسے نہیں تھے کہ جھٹلاتے ہی کچھ ہو گیا ہو، وجعلناهم للناس آیہ، اور ان کو لوگوں کے لیے ایک آیت بنا دیا، ہمیشہ کے لیے ایک ریمائنڈر بنا دیا ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو، قوم نوح کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ایسے ہی دردناک عذاب جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہاں جہاں ظالم ہوں گے۔ ظالموں کے فہرست میں تو لے آئیے انہیں جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں،
جو اللہ نے ظالموں کے بتایا ہے، جو ڈیفینیشن دی ہے، اس فہرست میں لے آئیے انہیں، پھر اللہ کا عذاب انہیں دیکھ لے گا. یا ایمان لائیں گے یا قبول، یا اسے روک دیں گے، زیادتی مخالفتیں روک دیں گے، ہم نہیں مانتے نہ مانیں، اس کے بعد بھی جاری رکھیں گے تو پھر اللہ کافی ہے ان سے نمٹنے کے لیے. حضرت نوح کے بارے میں وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اور عاد اور سمود کی بستیوں میں بھی ایسے ہی ہوا، اصحاب الرس کے ساتھ بھی ہوا، اور ان کے درمیان میں بھی بہت سے اور بھی دور گزرے، وہاں بھی ایسے ہوتا رہا. سب کا تذکرہ یہاں پر کہا نہیں آیا ہے. اصحاب الرس کون تھے معلوم نہیں، ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا. میں نے بھی کوئی خصوصی اپنے طور پر بہت چیزیں ہیں قرآن میں غور کرنے کی اور سوچنے کی جو ابھی تک نہیں کھلی ہیں، تو مجھے اس کا کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کے اوپر کوئی تحقیق اپنے طور پر کوشش کرتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ سے وہ باتیں سلپ ہو جاتی ہیں جو کبھی کوئی ان سے بہت ادنا درجے کا کبھی اس کے نکال لاتا ہے اور اس کو مل جاتی ہیں کہیں پر. لیکن بہرحال میں نے تو غور نہیں کیا. جن مفسرین نے کچھ لکھا تو ان کی باتیں دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. کسی نے اگر کسی قوم کو کہا فلاں تھے تو اس کے لیے ثبوت نہیں ہے کچھ، وہ خالی ایک ایسے ہی اندازے ہیں کہ اصحاب الرس کون تھے. لیکن یہ اصحاب الرس یہ بات طے ہے کہ کھلے گا، اشارے ہوں گے، تاریخ میں ہوں گے، آرکیالوجی میں ہوں گے، قرآن میں ہوں گے، معلوم ہوگا، پتہ چلے گا، ورنہ قرآن ذکر نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آگے تک آئندہ کھلتی چلی جائیں گی. ابھی تو اس سے پہلے تک مان لیں کہ ہاں ایک جیسی یہ اور قومیں تھیں ایسی قوم یہ بھی تھی. قریب ترین اشارہ جو مجھے ملا ہے، جسے ہم آتھینٹک کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت علی کی زبان سے ہے. اور باقی تو قصے کہانیاں ہیں یا خالی اس سے کنجیکچرز اندازے ہیں. اس سے پلیس نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کہ کون تھے، لیکن وہ کس طرح کے تھے. یہ بات ایک حضرت علی کی زبان سے آئی ہے، وہ نہج البلاغہ میں ہے. ان کے حضرت علی کے خطبے میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ اصحاب الرس کے وہ رس کے اصحاب الرس یا رس کے شہر والے اب کہاں ہیں؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا. یعنی کہ ایسی قوم تھی جس کے اندر کئی نبی بھیجے گئے اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا، اور رسولوں کی سنت کو مٹا کر ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑھاوا دیا اور فروغ دیا. تو اس کا مطلب بڑے جابر لوگ تھے، بہت لوگوں کو کچلنے والے لوگ تھے. تو یہ اصحاب الرس کے بارے میں اتنی بات ہمیں حضرت علی کی زبان سے مل رہی ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تھے کون یا کس علاقے کے تھے، یہ ابھی تک نہیں معلوم. یہ ایک موضوع ہے باقی کہ کئی چیز پر غور ہونا چاہیے، اور قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی ہی، کبھی انون نہیں رہیں گی، بشرطے کہ اس کا حق ادا کیا جائے اس پر غور کرنے کا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور یہ سب وہ تھے کہ جن کو مثالیں دے دے کر سمجھا دیا گیا. ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی مثالیں چیزیں یہ حجت پوری ہونے کے لیے بتایا گیا کہ ایسے نہیں، خالی دعویٰ نہیں کیا گیا. یہ دعوے اور دعوت میں فرق ہوتا ہے. وہاں دعوت کا حق ادا کیا گیا، خالی دعویٰ نہیں ہوا. یہ سب وہ لوگ تھے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور پھر یہ سب وہ لوگ تھے جو ٹھیک سے، مطلب اچھے طریقے سے، یعنی اچھے تو لفظ نہیں آنا چاہیے، برے طریقے سے ہلاک کیے گئے. یہ سب وہ لوگ تھے. تو جہاں جہاں پر حجت پوری ہو گئی کہا کہ وہاں پر یہ بات پیش آئی. اور پھر ایک اس پورے یہ جو کچھ نام لیے، ان سب میں دیکھیے ایک پیٹرن ہے شامل کہ جہاں انسانیت، یہ رسولوں کے تو مخالفت کرتے تھے، اور رسول وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو انقلابی ہوتے تھے، تو وہ ایک نظام، اس نظام میں وہ لوگوں کو طاقتور، کمزور لوگوں کو طاقتور لوگوں کی زیادتیوں سے آزاد کرانے کی بات بھی ہوتی تھی. صرف اگر یہ بات پہنچانی ہو کہ دیکھو اسے ثبوتوں کے ساتھ کہ اسے مان لو، نہیں تو آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے، اسے مان لو گے تو بشارت ہے، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے، یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، تمہارے دل چاہے مانو، تمہارا دل چاہے نہیں مانو. یہ پیغام نبیوں کے ذریعے جاتا تھا، وہ مانے یا نہ مانے. لیکن یہ رسول جن قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے وہاں پر لوگوں پر جبر ہو رہا ہوتا تھا، وہاں لوگوں کو کچلا جا رہا ہوتا تھا، وہاں ایک حصے کو کہیں پر
غلام بنایا جا رہا ہوتا تھا، وہاں کہیں یا ایک قوم کہیں دوسری قوموں کے اوپر حملے کر رہی ہوتی تھی، جہاں یہ بازار گرم تھا انسانوں کے طبقات کا یا انسانوں کے اوپر چودراہٹ کا، ان کو کچلنے کا، وہاں رسول نظام بدلنے کے لیے جاتے تھے کہ یہ سسٹم بند ہونا چاہیے۔ وہاں خالی اتنی سی بات نہیں ہوتی ہے کہ دیکھو یہ مان لو، نمازیں پڑھا کرو، اچھے کام کرو، کم مت تولو، وہاں صرف اتنی سی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پھر وہ یہ بھیجے جاتے تھے جو ریولوشنریز کہ یہ ظلم و ستم اسے بھی رکنا ہے، اس جبر کو بھی رکنا ہے، یہ انسان اور انسان کے درمیان میں جو تم نے کلاسز بنا دی ہیں، طبقات بنا دی ہیں، اسے بھی ختم کرنا ہے۔ تو وہ اس میں دخل دیتے تھے، یہ دخل برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ کہا کہ جب ان کو بکھرا دیا، اس میں اس پورے پیٹرن کے اندر جن کا یہاں پر تذکرہ کیا، جیسے چند کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو کچل کر رکھا ہوا تھا صدیوں سے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور بے پناہ ان کے اوپر جو جس طرح سے بھی ان کو دباتے تھے، وہ کچلتے تھے، وہ جاری تھا اور صدیوں سے تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جانے کے بعد کہ انہیں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، بنی اسرائیل کو جانے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤں گا۔ تو غلاموں کو کیسے جانے دیں؟ وہ غریب لوگ ہیں، اگر اکانومی کے اوپر اگر برڈن ہو رہے ہیں کہیں، تو تم اپنے امیر لوگ رہو آرام سے، یہاں پر کھاتے پیتے رہو، ان کو جانے دو۔ جانے کہاں سے دیں؟ وہ غلامی گھروں کی تو وہ کرتے تھے، اب خود تھوڑی کریں گے۔ اب ان میں سے یہ جو پیسے والے، ایک پیسہ والا جو ہے وہ دوسرے پیسے والوں کا گھر تھوڑی صاف کرے گا۔ اور پھر یہ جو اوپر آئے اور کچھ لوگ نیچے رہ گئے، یہ اوپر آنے والے ان کے پیسوں سے تو اوپر گئے۔ اوور آل ذرائع تو اتنے ہی ہوتے ہیں، وسائل، جو ایک اگر اوپر جاتا ہے تو وہ یہیں سے لے کر جاتا ہے، اس کے راستے چاہے جہاں سے بنتے ہوں۔ مختلف یہ ایک نظام ہے فری اکانومی کے اندر اللہ کا، کہ کچھ لوگ زیادہ باصلاحیت ہیں، ان کے پاس زیادہ ہوگا، لیکن اس میں اس بات کو سرٹن کیا ہے، ایشور کیا ہے، یہ حکم رکھا ہے کہ وہ ایک جسے پاورٹی لائن کہتے ہیں، غریبی ریکھا، اس سے نیچے لوگ نہیں جانے چاہیے۔ جو زیادہ باصلاحیت ہے اگر ان کے پاس زیادہ پہنچ گیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دوسرے اس سے نیچے نہیں جانے چاہیے، تو پھر تمہیں واپس ان کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ اور وہ پاورٹی لائن اسلام نے بہت اوپر رکھی تھی، معمولی نہیں تھی وہ، جس میں ہر انسان کی بیسک نیڈز پوری ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا کیپٹل ہو جائے جو 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے، ضرورتیں پوری ہونے کے بعد۔ اس سے نیچے جس کے پاس ہے وہ غریب ہے۔ کہا کہ کوئی اس لیول سے نیچے نہیں رہ جائے۔ اگر کچھ لوگ آگے کمانے والے بڑھ گئے تو وہ کمانے والے جگہ جگہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، مختلف موقعوں پہ ضرورتیں آئیں گی وہ، اور ان میں سے ان سب کو سپورٹ کرتے ہوئے چلیں گے، ساتھ میں لیتے ہوئے چلیں گے۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ فگرز آئی ہیں، جو انٹرنیشنل واچرز ہیں، جو ادارے ہیں، انہوں نے دی ہیں کہ دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر مٹھی بھر چند لوگ ہیں جن کے پاس 50% سے زیادہ، پوری اکانومی کا 50% سے زیادہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں، پوری دنیا میں بھی ہے کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، باقی سب جو ہے وہ نیچے سارے کے سارے غریب ہیں۔ تو وہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹا ہے، ان کی چالاکیوں سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کی بھوک تو ختم کر دیں، ان کی بنیادی ضرورتیں تو پوری کر دیں، ان کے یہ لوگ تڑپتے تو نہیں رہ جائیں کہیں اپنے علاج کے لیے، اور وہاں پر ہاسپٹل کا بل بھی نہیں دے پائے اور اس لیے علاج نہیں کرا پائے، اس لیے ختم ہو گئے، یہ تو نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف گئے، وہاں پر اونچ نیچ تو چھوت چھات تھی، ایک قوم پوری جو ہے اس کو اچھوت بنا رکھا تھا، اسے رذیل کہتے تھے، وہ انسانیت کے درجے سے نیچے کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح سے کہتے تھے تمہاری بات سنیں تو اس کے بعد جب انہیں تو ہٹاؤ اپنے پاس سے، ہم تو ان کی موجودگی میں آ بھی نہیں سکتے، تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتے ان کی موجودگی میں، تو اس کے بعد پھر بات ہو، تم تمہاری بات سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی، پہلے انہیں ہٹاؤ، یہ تمہارے پاس جو آس پاس جو رہتے ہیں یہ تو رذیل ہے، راذلنا بادی الرائے، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اچھوت ہیں، ہماری نظروں میں اچھوت ہیں، اور آپ ان کو لیے بیٹھے۔
تو ہمارا ساتھ کیسے ہو ہم؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہ وہ ایک پورا طبقاتی نظام تھا، ایک ذاتی واد اس کی ایک کشمکش تھی جو وہاں پیدا کر رکھی تھی حضرت نوح کے دور کے اندر۔ قوم عاد، قرآن نے بتایا کہ بڑے ظالم لوگ تھے، ان کے اپنے یہاں تو نہیں لیکن یہ نکل کر آس پاس کے علاقوں کے اوپر چھاپے مارتے تھے، اور ان کو خالی ایسے نہیں تھا کہ مال لوٹ لاتے ہوں، بڑی بے رحمی سے کچلتے تھے، بڑے ظالم اور بڑے بے رحم تھے، اور ذرا تگڑے لوگ تھے اس علاقے کے، فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے۔ تو وہ انہوں نے ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی کافی دور تک کے علاقوں کے اندر، اور بہت بہت بری طرح کچلتے تھے لوگوں کے ساتھ میں جو کچھ کرتے تھے وہ خالی پیسے نہیں لوٹ لاتے تھے یا مال خالی نہیں لوٹ لاتے تھے۔ قوم سمود کے لوگوں کے بارے میں بتایا، اصحاب الرس کے بارے میں تو حضرت علی نے جو کچھ بتایا وہ ہمیں معلوم کہ بڑے جبار، بڑے جبر کرنے والے لوگ تھے، اور نبیوں کو بھی قتل کیا تھا انہوں نے، اور پھر لوگوں پہ بھی بڑا جبر کیا کرتے تھے۔ قوم سمود کے بارے میں بتایا قرآن نے کہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو پاورفل تھے، انہوں نے اس وقت کے جو اکانومی تھی ساری، وہاں پر جو کچھ تھا اس میں وہ بڑی بڑی چراگاہیں تھیں جہاں پر ان کے ہرڈز جو ہیں ریوڑ جانوروں کے چرتے تھے، اسی سے جو کچھ ملتا تھا، باقی تو پہاڑی علاقہ تھا، اس کے بیچ میں یہ جو چیزیں تھیں، یہ حصے جو تھے کہ جو کھیت چراگاہیں جانوروں کے لیے، اونٹوں کے، وہ سب بڑے بڑے لوگوں کے قبضوں میں تھیں، اور پانی کے کنویں وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے قبضے میں تھے۔ اور کمزور لوگوں کے پاس اگر جانور پال بھی لے تو وہ مریل ہوتے تھے، سوکھ ساکھ کے مر جاتے تھے، ان کو پانی پینے کو، وہی کنویں سے اپنے پانی نہیں پینے دیتے، کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ، ان کو چرنے نہیں دیتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، وہ سب پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ تو وہ یہ کنٹرول تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کنٹرول کو ہٹانا چاہا کہ ان لوگوں کو آزاد کرو، اس کنٹرول کو چھوڑو۔ یہ ساری جنگ جو تھی ان کی اس بات کے اوپر تھی۔ ان قوموں کی مثال دی یہاں پر، اور پھر کہا کہ پھر ایسے لوگوں میں ایک رسول اگر آتا ہے اور وہ حجت پوری کر دیتا ہے، تب پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ وہاں اس بستی پہ تو یہاں کے بہت سے لوگ گزرے ہیں، اس بستی سے وہاں پر نکلے ہیں کہ جہاں پتھر برسائے گئے تھے۔ یہ غالباً حضرت نام نہیں لیا گیا لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ ہے۔ ان کا انداز بھی یہ تھا کہ وہ لوگ، کرپشن تھا، ایک برائی تھی، ایک فحاشی تھی، ہم جنسی کی وبا تھی، ایک برائی ہو چاہے بہت زیادہ پھیل گئی ہو، لیکن اس میں وہ دادا گیری کرتے تھے، گینگ بناتے تھے، حملے کرتے تھے، زبردستی کرتے تھے۔ پوزیشن یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا کہ یہ لڑکے ہیں خوبصورت آپ کے آئے ہیں، فرشتے جب ان کے یہاں پہنچے تھے انہیں ہمارے حوالے کر دیے۔ تو خالی بات اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی بدکاری میں ملوث ہو، بلکہ اس فحاشی کے لیے وہ طاقت استعمال کرتے تھے، وہ گینگز تھے، وہ بہت بڑے بڑے، بے شرمی کے ساتھ میں، اور کوئی دوسرا اس کے اندر دخل نہیں دیتا تھا، دوسرے ہنستے تھے کہ ہاں یہ تو صحیح طریقہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی، جب بھی یہ رسول جو بھی ہوتے تھے، ایک بات تو یہاں پر گزری ہے ابھی کہ وہ ہیڈ کوارٹرز پر جاتے تھے، ایک دوسری بات ان کے بارے میں اہم ہے کہ ایسے خاندانوں میں پیدا کیے جاتے تھے جن پر آسانی سے کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، یعنی طاقت، ایسے خاندان جن خاندانی وقار کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ شروع میں ہی ان کو چھٹی کر دی، آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تمام مظالم سب جگہ ہوتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اتنے ظلم کر لیں جیسے ان دوسروں پر کرتے تھے، یہ نہیں ممکن تھا۔ آتے تھے حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے اور دوسرے ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس کمپرومائز کے فارمولے لاتے تھے، ان سے کہتے تھے بھتیجوں کو سمجھائیے ذرا، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈالیں۔ تو جگہ ان سے کہتے بھی تھے، ادبی ہوتے کہ دیکھو تمہارے خاندان کا اگر پاس نہیں ہوتا نا، تم فلاں گھرانے کے ہو، اگر اس کا ہمیں لحاظ نہیں ہوتا تو کب کے ہم نے تمہاری چھٹی کر دی ہوتی، اور تم رکھو اپنے خاندان۔ پھر ان کے خاندان کے بڑوں کو سمجھاتے تھے کہ تم لوگ روکو ذرا سا انہیں۔ تو رسولوں کو بھیجا جاتا تھا ایسی فیملیز میں، ایسے جب اٹھایا جاتا تھا کہ شروع سے ہی ایسا نہیں ہو کہ آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ تو پھر وہ جب وہ موقع آتا تھا بالکل کہ جب اب ان کا نظام سارا تتر بتر ہونے جا رہا ہے، ٹوٹنے جا رہا ہے، تب وہ سب ملنے کے بعد پھر اس درجے پر آتے تھے کہ اب تمہیں ہی ختم کر دیں۔ اس سے پہلے وہ ختم کرنے کی بات نہیں سوچتے تھے، آسان نہیں ہوتا تھا ان کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ لوگ
جو کچھ کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام انہیں اس سے بات رکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں وہ جبر کا استعمال کرتے تھے، اس میں وہ گینگ بناتے تھے، اس کے اندر وہ زبردستیاں کرتے تھے، یہ پوری قوم میں انہوں نے، اور پھر آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی کر رکھا تھا انہوں نے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اب بات واپس پلٹ کر وہ پچھلی قوموں کی مثالیں آئیں جو رکھی تقویت کے لیے، یہ ڈھارس بندھانے کے لیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ سے کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کی سنت یہ چلی آ رہی ہے، اور تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری بات کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یہ رسول ہیں؟ کوئی آیا ہوتا بڑے پیسوں والا، اس کے ساتھ میں کوئی چمتکار ہوتے، کچھ بڑے، یہ گزر چکی ہے ساری بات، تفصیلات ابھی اسی صورت کے اندر پہلے کہ کس کس طرح سے کیا کیا اعتراض لاتے ہیں، کیا کیا سوال ڈالتے ہیں، کس کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ ایسے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ذرا سا ہوتے نا کسی وہاں سے فلاں فلاں جگہ سے ان کے ساتھ میں بڑی چلنے والے لوگ ہوتے، مختلف دارالعلوموں کی سندیں ہوتی۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ تو ہمارے الہوں سے انہوں نے ہمیں ہٹا ہی دیا ہوتا، ان سے دور ہی کر دیا ہوتا، تو ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں، ورنہ انہوں نے تو بہت گڑبڑ کر دی ہوتی۔ یہ الہ کون ہے؟ الہ لفظ خالی اس کے لیے نہیں، ہمارے یہاں تو یہ آ گیا کہ بت جن کی پوجا ہوتی ہے اسے الہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی اسی کے اندر آ رہا ہے قرآن کے اندر، اسی صورت کے اندر، ابھی آگے ہی آ رہی ہے اگلی آیت کے اندر، آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ الہ کون؟ جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو الہ خالی اسی کو نہیں کہتے کوئی بت ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو سب کچھ ہے، ہر طرح کا اپنا کنٹرول جیسے دے رکھا ہو وہ الہ ہے۔ تو انہوں نے تو ہمیں جن کو اب کنٹرول دے رکھا ہے انہوں نے، اور جس طریقے سے دوسروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کا اس سارے نظام کو انہوں نے تو ہلا دیا ہوتا، وہ تو بس ہم بڑا الرٹ تھے اور ہم قائم تھے، ورنہ انہوں نے تو سب بکھرا دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، معلوم ہو جائے گا، آئے گا وقت، تم وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، تم اپنی جگہ پر قائم رہو، یہ معلوم ہو جائے گا کہ راستہ صحیح کون سا تھا، اور اس راستے سے دور کون تھا، اور زیادہ دور کون تھا، یہ سب پتہ چل جائے گا، یہ وقت آئے گا، آتا ہے، بشرطے کہ تم جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم ثابت قدم نہیں رہے ہوتے، اور ہم تمہیں بھی تو ثابت قدم رہنا ہے۔ رسول سے کہا تمہیں بھی ڈھارس بنانے کے ساتھ تم ان کی ڈھارس بندائی کہ تمہیں اپنے کام میں لگے رہنا ہے، آئے گا وقت۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، آگے وہ آیت جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، تم نے اسے دیکھا جس نے الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہے۔ اب یہ خالی کوئی اہل تصوف کی باتیں نہیں ہیں کہ صاحب ایک شرک خفی ہے، ایک شرک جلی ہے، اس کو وہ شرک جلی شرک خفی کہتے تھے، خفیہ شرک، صاف لفظوں میں قرآن نے رکھا ہے۔ جس لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، شرک ہو گیا اگر کوئی اور الہ بناتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، الہ دوسرے بھی بنا لیے، شرک ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، تو اللہ کے ساتھ میں کسی ایک اور الہ بنانے کی بات قرآن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو شرک ہوا نہیں ہوا؟ تم نے اسے دیکھا جس نے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، اپنا کنٹرول اپنی خواہشات کو دے دیا ہے، تو پھر کچھ ان باتوں کو بھی مانتا ہے وہ جو اللہ کی طرف سے آئی کہ ہاں وہ تو ہیں اور حق ہے، لیکن ہم اس نظام کو مانتے ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، یا یہ ہماری خواہشات ہے، یا یہ ہماری تمنا ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہاں وہ حق ہے، سب ٹھیک ہے وہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو تم ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہو، ان کے وکیل بنو گے، ان کے وکالت کر لو گے تم؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو کبھی اگر دل میں رائی کے برابر بھی اگر یہ بات آ گئی تھی، پھیلایا کیا ہے، لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا ہے، بڑا سہل راستہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو اگر اسے مان لیا تو پوری بھیڑ آ جاتی ہے، انہیں پڑھنا بھی نہیں ہے، انہیں دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کا فرما دیا، انہوں نے بتا دیا ہے سب دیکھ کر
کہ اگر دل میں کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی بات آئی تھی تو پھر وہ جہنم سے نکال کر تو سب وہاں لے جائیں گے سرکار. حضور شفاعت فرمائیں گے، سب کی فرما دیں گے، شفاعت عظمی ہوگی وہ. قرآن کہہ رہا ہے تم ان کی وکالت کرو گے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، تم ان کی شفاعت کرو گے، تم انہیں نکال کر لے جاؤ گے. یہ رد پہلے کر دی، وہ بنائی تو لوگوں نے بات کو. قرآن نازل ہوا، یہ ان سب کی جڑ کاٹ دی پہلے ہی. ایسے لوگوں کے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ امتحان تھا. یہاں پر بتا دیا گیا تھا امتحان ہے، چھوٹا سا حصہ ہے اس پورے وقت کے مقابلے میں جس کی تم گنتی نہیں کر سکتے. تمہیں رول ماڈلز بھیج دیے، تمہیں پیپر سالو کرنے والے بتا دیا، ان کو بھی دقتیں، مسائل آئے، تکلیفیں، یہ بھی تم نے دیکھ لیا. نکل جاؤ اس سے، تھوڑا سا عرصہ ہے کر. اب اس میں بیچ میں تمنائیں چلیں گی، خواہشات. صاحب یہاں ایگزام روم میں یہ اسی طرح سے ایسا لگا ہوتا تو پھر تو ہم کرتے پیپر، ایسے کیسے کر لیں گے. کچھ کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں یہاں پر، کہاں بھی ہے پیپر کرنے کے بعد یہ توجہ ادھر کرو گے تم، پیپر اسے کر کے نکل جائیں، چاہے پسینہ بہ رہا ہو. کنسنٹریشن ادھر ہوگا، یہ تمہاری پسند کی چیزوں کے اوپر ہوگا. کس لیے آئے تھے کہ یہ تو دیکھنا ہے نا. یہ تو ملیں گی تمہیں باہر جا کر بیٹھنا، تم اپنے گھر میں جا کے بیٹھنا، کسی ریسٹوراں میں جا کر بیٹھنا، کہیں وہ چیزیں باہر ہوں گی. یہ اتنی سی دیر کے لیے تو تمہیں جو تمہاری اصل ذمہ داری تھی اس پر کنسنٹریٹ کرنا تھا نا، ادھر ہی توجہ ساری رکھنی تھی. لیکن وہ خواہشات اور تمناؤں کو ہوا دیتے ہیں، یہ لیڈرز ہوتے ہیں. وہ خواہشات اور تمناؤں کو ہوا دیتے ہیں کہ اس میں لوگو، تمہارا کام یہ تو نا پیپر، یہ تو ہو جائے گا، یہ کروا دیا جائے گا، یہ سب نکل جاؤ گے تم. اور پھر یہ جتنے فیل ہو گئے نا، ان کو تو آ کے ایک طرف سے سب کی کاپیاں چھین کر لے آئیں گے وہ، اور کاپیاں ڈم کر دیں گے، کہیں گے جاؤ اگلی کلاس کے اندر، یہ ڈم کر دی جائیں گی. تم کرو جیسا تمہارا دل چاہ رہا ہے. ہاں بس یہ ضرور درست خیال رکھنا، یہ مان لینا وہ آئیں گے، کاپیاں چھین لینے والے سب کی تمہاری کاپیاں بھی واپس لے آئیں گے. بھائی اسے مانتے رہو. بڑا آسان نسخہ ہو گیا لوگوں کے لیے. آگے تم ان کی وکالت کرو گے، تم ان کے لیے کچھ کرو گے، تم ان کی پیروی کرو گے، تم ان کو بچا کر لے جاؤ گے. ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. قرآن نے دوسری جگہ ایک کہی یہ بات، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا کہیں کبھی؟ بڑا عجیب انداز ہے، تم نے اسے بھی دیکھا کبھی؟ اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے. باہر دیکھا، ہمارے اپنے اندر سب کا دیکھنے کی بات موجود ہے. دوسرے پر رکھ کر کہی کہ دوسروں کو ڈائریکٹ، ہمیں بھی نہیں کہا ڈائریکٹ، ہم سے نہیں کہا تم نے ذرا اپنے اندر ایسا دیکھا ہی نہیں دیکھا. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے یہ علم ہے جو صحیح راستے کے اوپر لے کر آتا ہے. علم سے ہٹ گئے. اس بنیاد پر اللہ نے جو ہے وہ ان کو، اللہ کے قانون نے ان کو دور کر دیا صحیح راستے سے. علم سے ہٹے تو اس علم کی بنیاد پر اگر ہوتے، وہ علم ہوتا تو اس کے اوپر قائم بھی رہ سکتے تھے. یہ تو جاہل بنایا سب کو. پڑھ مت لینا، جان مت لینا، سن مت لینا، کسی اور جگہ مت سن لینا. وختم اعلیٰ، پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا قانون، وختم اعلیٰ سمعہ وقلبہ وجعل اعلیٰ بصرہ غشاوہ، پھر اللہ کا قانون سیل کر دیتا ہے. یہ سیل ہلکے ہلکے چڑھتی ہے، یہ پردہ ہلکے ہلکے چڑھتا ہے جو فائنلی سیل بن جاتا ہے یا مہر بن جاتا ہے. جب پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی اس راستے پر جاتا ہے جس راستے سے روکا گیا تھا، تو ان بلٹ نظام ہے اندر انسان کے، روکا جاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو. آواز آتی ہے، لیکن اس آواز کو پیچھے ڈال کر بہہ گئے یا شیطانی کام میں لگ گئے. آئندہ پھر ایسے کوئی موقع آیا، توبہ کی، اس کے بعد افسوس ہوا. آئندہ پھر کوئی ایسا موقع آیا، پھر ادھر چلے. وہی اسی طرح کا موقع اگر آیا ہو، پھر ادھر چلے، پھر آواز آتی ہے لیکن پہلے سے ہلکی ہوتی ہے. اور پھر توبہ کرتا رہے اور ضمیر ملامت کرتا رہے، جو کانشنس جو ہے وہ کچوکے دیتی رہے، لیکن انسان اسی ایک ٹیمپٹیشن کی طرف بڑھتا چلا جائے جس میں ایک دفعہ، جس کو اس نے پہلی دفعہ جس سے بڑی شدت سے روکا گیا تھا، تو پھر آگے وہ آواز ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے روکنے والی.
اور پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر وہ آواز آنی بند ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں سیل لگ گئی، مہر لگ گئی. اللہ نے لگا دی، یعنی اللہ کے قانون نے لگا دی، اللہ کے تمہارے کام نے لگائی. اللہ کا قانون یہ تھا کہ پھر وہ سیل تو لگنی تھی، تو وہ سیل ہو جاتا ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. تو پھر اللہ کے قانون نے ان کی سماعتوں پر، ان کے قلب پر، ان کے نگاہوں کے آگے پردہ پڑ گیا، اور سماعتوں اور قلب کے اوپر سیل ہو گئی. فمن یہدیہ من بعد اللہ. اب اللہ کے قانون نے جب سیل لگا دی تو کوئی توڑ سکتا ہے اسے؟ سیل ہائر اتھارٹیز لگاتی ہیں. کوئی لاک اگر تالا ڈال دیا تو تالے کی ایک کنجی ہوتی ہے، اس کنجی سے آپ کھول سکتے ہیں. اب کوئی سیل لگا گیا، سیل لگائی جاتی ہے، سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہاتھ نہیں لگے گا اب آپ کا. یہ ہائر اتھارٹیز کی سیل ہے، اور ہائیسٹ اتھارٹی ہے اللہ. اس نے جسے سیل کر دیا پھر اسے توڑنے والا، پھر اس سیل کو توڑنے والا کوئی نہیں. کہا پھر کیا اللہ کے قانون کے بعد، اللہ کے سیل لگانے کے بعد کیا کوئی ایسا ممکن ہے کہ پھر کوئی اس سیل کو توڑ دے؟ کوئی صحیح راستہ دکھا دے پھر یہ پردے ہٹ جائیں؟ پردے ہٹیں گے تو ہدایت ہوگی نا. صحیح راستہ پھر کون ہدایت دے سکتا ہے، کون راستہ دکھا سکتا ہے اس کے بعد کہ جب اللہ نے اسے روک دیا ہو؟ افلا تذکرون. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تمہارے یہ ریمائنڈر تو بار بار دیے جا چکے تمہیں. اب ہم پہنچے آیت نمبر 43 تک، 43 تک سورہ الفرقان کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 44 44 سے پھر آئندہ شروع کریں گے.